نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین کرام، حق فرمایا ہمارے آقا سرور دو جہاں حضور نور مجسم حضور عالم ما کان وما یکن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ کہ ایک وقت آئے گا لوگ ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی آپ نے سنی ہوگی اور نہ ہی آپ کے باپ دادا نے، اور فتاوے دیں گے جاہل لوگ تقریریں کریں گے. آج ایسے جاہلوں کو دیکھ کر ہمارے ایمان میں اور بھی تازگی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غیب دانی کے تعلق سے مزید ہمارے عقائد مضبوط ہوتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 سال پہلے فرمائی تھی وہ آج ہماری نظروں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. انہی جاہلوں میں سے ایک جاہل جنید جمشید، جس نے اس سے پہلے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے. تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نبی کی صحبت مل کے بھی عورت نہیں بدل سکتی. نبی کی صحبت مل کر بھی عورت نہیں بدل سکتی. بھائی اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، اس کو زور لگاؤ گے تو کڑک ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا. اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات کر کے تمام صحابہ کرام کو گھیرے میں لے لیا، ایسے جملے کہہ کر کہ چور تھے وہ لوگ، ڈاکو تھے وہ لوگ، لٹیرے تھے وہ لوگ جن سے اللہ نے کام لیا. میں نے کہا نا آپ کو 4 باتیں تو میں نے لوگوں کی بتائی تھی، ایک بات میں نے آپ کو حاکم کی بتانی تھی. یہ جو ہم حضرت عمر کرتے رہتے ہیں نا، ہر وقت ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی عمر کا ذکر اپنی مجالس میں کیا کرو کہ عمر کے تو ذکر سے عدل پھیلتا ہے. ندیم بھائی، یہ جن لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں اسلام کے لیے، یہ اپنے پرانے وقت کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو تھے، یہ لٹیرے تھے، یہ قافلے لوٹا کرتے تھے، اور اللہ نے انہی سے کام لیا. بات یہ ہے جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے اللہ اس قوم کا روگ دوسری قوموں میں ڈالتا ہے. امریکہ کا بھی نام لے رہے تھے، میں ہنس رہا تھا دلی دل کے اندر. اللہ اکبر. کیا جنید جمشید صاحب آپ یہ نہیں جانتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا تھا، جیسے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، لیکن بالفرض صحابہ کرام کفر کے دوران زمانے جاہلیت میں غلطی کر بھی چکے ہوں، اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ پاک و صاف ہو جاتے ہیں. اور حدیث کی روشنی میں پرانی باتوں کو، پچھلے گناہوں کو یاد دلانا یہ بہت ہی برا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کیسی کیسی بشارتیں دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے مالک ہیں، فارق حق و باطل ہے، ان کی زبان پر صرف حق ہی جاری ہوتا ہے. شیطان حضرت عمر کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. ایسے عظیم صحابی اور تمام دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، یہ یقیناً بے ادبی ہے، یہ یقیناً گستاخی ہے. ہماری گزارش ہے تمام میڈیا والوں سے کہ کیا آپ کو اچھے علماء کرام نہیں ملتے کہ ایسے جاہلوں کو سٹیج پہ لا کر، ایسے جاہلوں کو سکرین پہ لا کر دنیا کے کئی مسلمانوں کے درمیان ایسے انتشارات پھیلاتے ہیں، ایسے کنفیوژنز پھیلاتے ہیں. ایسے لوگوں کو رکھ کر آپ بھی گناہ میں داخل ہو جاتے ہو. آپ کسی بھی وجہ سے یہ کرتے ہوں گے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہمارا کہنا یہی ہے کہ آپ ذمہ دار مت بنیے. جاہلوں کو بٹھا کر آپ کسی بھی وجہ سے ان کو سکرین پہ لاتے ہوں گے، لیکن ان کی ایسی باتوں سے کتنے لوگ اپنے ایمان و عقیدے کو خراب کر بیٹھتے ہیں. صحابہ کرام کے تعلق سے ایسے ذہن خود لوگ
لوگ سن کر بنا لیتے ہیں، جس کے ذمہ دار خود آپ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے توبہ کیجئے اور آئندہ صرف اور صرف صحیح العقیدہ سنی علماء کرام کو تقریروں کے لیے بلائیے، ایسے جاہلوں سے دور رہیے، ورنہ عند اللہ بہت بڑی گرفت آپ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایسے گندے عقائد اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر اللہ کے نیک بندوں کی گستاخی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، تیری اب خیر نہیں ہے، تیری اب خیر نہیں ہے، خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے، گستاخ